آدھی رات کو کمرے کا دروازہ زوردار بجنے لگا اور ایک بھاری سی آواز آئی کہ دروازہ کھولو۔ ہم سب چونک گئے۔ یہ آواز کافی جانی پہچانی تھی۔ یہ آواز میری خالہ کی تھی، جبکہ خالہ تو اس وقت لاہور میں تھی اور ہم لوگ گاؤں میں تھے۔ ہم نے اس آواز پر کوئی رسپانس نہیں کیا اور اگلی بار دروازہ اور زوردار طریقے سے بجا اور پھر وہ بھاری آواز آئی کہ دروازہ کھولو۔ ہم نے اس بات کا پھر کوئی رسپانس نہیں دیا اور پھر تیسری بار جو آواز تھی وہ کافی عجیب تھی۔ وہ آواز تھی تو میری خالہ کی ہی، لیکن اس بار وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کافی پریشان اور اداس ہے، یا پھر کوئی ٹریپ تھا ہمارے لیے کہ ہم اس جھانسے میں آ کر دروازہ کھول دیں گے۔ وہ روتے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو، اور ہمیں اچھی طرح پتہ تھا کہ باہر ہماری خالہ نہیں ہے اور وہ صحن بالکل خالی پڑا ہے۔ یہ کوئی اور ہی چیز تھی جو ہماری خالہ کی آواز میں وہ دروازہ بجا رہی تھی۔ اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں ہوں ہیر، اور میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں وہ ٹرو اسٹوریز جو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سہیل نے لاہور سے، جو کہ اپنی گرمیوں کی چھٹی گزارنے کے لیے گئے تھے اپنے گاؤں پہلی بار، جب ان کے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آیا ان کے گھر کے پیپل کے پیڑ کی وجہ سے۔ یہاں تک آ گئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر آپ ہارر ویڈیوز کے فین ہو تو۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف، اور آگے کی اسٹوری ہم سہیل کی زبانی ہی سنیں گے۔ ہم شہر میں رہتے تھے، لاہور میں، لیکن گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی گاؤں چلے جاتے تھے، لیکن ہم کبھی بھی اپنے اس گاؤں کے اس گھر میں نہیں گئے جو ہمارا آبائی گھر تھا۔ اس گھر میں اب کوئی بھی نہیں رہتا تھا، وہ بند تھا۔ کبھی کبھی ابو یا چاچو وہاں چلے جاتے تھے اور اس بند گھر کی صفائی کر کر آ جاتے تھے۔ صبح صبح جاتے تھے اور شام تک گھر واپس آ جاتے تھے۔ میں اس وقت 11 سال کا تھا۔ میرے بہن بھائی اور میرے چچا کے بچے، ہم سب سیم ایج کے تھے، تھوڑے بہت چھوٹے بڑے 1-2 سال کا ہمیں فرق تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو ابو اور چاچو نے پلان بنایا کہ اپنے گاؤں والے اسی گھر میں چل کر گرمیوں کی چھٹیاں انجوائے کریں گے اور اپنے گاؤں کا جو حال احوال ہے وہ اپنے بچوں کو بھی دکھائیں گے۔ ہم بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے اور یہ سوچ کر ہم لوگوں نے گاؤں کا رخ کیا۔ گاؤں کے آخر میں ایک پرانا سا گھر تھا جو کہ ہمارا تھا۔ کچی دیواریں، لکڑی کے دروازے اور چھت سے لٹکتی ہوئی پرانی رسی جیسی چیزیں۔ بچپن میں وہ گھر ہمیں جنت لگتا تھا، لیکن اس گھر کی ایک چیز ایسی تھی جس کے بارے میں اماں سختی سے منع کرتی تھی کہ مغرب کے بعد اس طرف مت جانا۔ گھر کے بالکل سامنے صحن کے آخر پر بہت پرانا پیپل کا کافی گھنا درخت تھا، اتنا بڑا کہ اس کی چھاؤں میں آدھا گھر آ جاتا تھا۔ درخت کے تنے پر عجیب سی لکیریں کھچی ہوئی تھی، جیسے کسی نے کبھی کوئی چہرہ بنانے کی کوشش کی ہو۔ گاؤں والے کہتے تھے اس پیپل پر کافی اثرات ہیں۔ ہم بچے تھے، یہ بات سن کر ہنس دیے، کیونکہ کبھی ہم لوگوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہ دیکھی تھی نہ ہی محسوس کی تھی، اور گاؤں والے بیچارے سیدھے سادے تھے، یہ سوچ کے ہم ان کی باتوں پر ہنس دیا کرتے تھے۔ ہمارا پہلا دن تو وہاں بہت اچھا گزرا اور ایسی کوئی چیز بھی فیل نہیں ہوئی۔ دوسری رات بھی اور تیسری رات سب کچھ بالکل نارمل رہا۔ پہلی بار مجھے کچھ غلط محسوس ہوا۔ رات کے وقت جب ہوا چل رہی تھی تو پیپل کے پتوں سے صرف سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہے اور آہستہ آہستہ بات کر رہا ہے۔ اس کی بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بٹ سرگوشی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ بات کر رہا ہے، اور ایک بھنبھناہٹ کہہ لیں یا ایک سرگوشی کہہ لیں، اس طرح کی آواز ہمیں اس وقت سنائی دے رہی تھی، موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی رات میں پھر وہی آواز آنے لگی۔ میں اور میرا ایک کزن، ہم دونوں جاگ رہے تھے، باقی گھر والے سو گئے تھے۔ میں نے اس کو کہا، سنو، کوئی آواز آ رہی ہے، کیا تم نے سنا؟ اور اس نے بھی کان لگایا تو اسے بھی وہ آواز محسوس ہونے لگی۔ اس رات ہم دونوں ہی نہیں سو پائے تھے۔ اگلی شام جب ہم لوگ باہر نکلے اور گلی میں جا کر بیٹھے تو ایک بزرگ سی خاتون جو ہماری اس گھر کے تھوڑے فاصلے پر رہتی تھی، وہ ہمارے قریب آئی، ہمیں دیکھ کر کہا، تم لوگ اس گھر میں ٹھہرے ہو نا؟ پھر ہم نے ان کے سامنے ہاں میں سر ہلا۔ پھر ان خاتون نے کہا، اس پیپل کے نیچے پہلے 4 گھر تھے، سب اجڑ گئے۔ ان کی بات کافی عجیب لگی۔
اب ان کی بات پہ تھوڑا یقین آنے لگا تھا، کیونکہ ہم نے بھی وہ جب سرگوشیاں سنی تھی تو اس کے بعد ہمیں بھی کافی کچھ عجیب لگا تھا. ہم نے اس بات کو پھر اوائڈ کر دیا کیونکہ اب تک صرف سرگوشی تک ہی بات تھی. اس دن کے بعد جب ہم نے اپنی ساری بات اپنی اماں کو بتائی تو اماں نے کہا کہ صحن میں مغرب کے بعد کوئی بھی نہیں جائے گا، اور انہوں نے اسٹرکٹلی یہ بات ہم سے کہی. لیکن بچے کب کسی کی سنتے ہیں. ایک دن دوپہر کو جب سب سو رہے تھے، میں اور میرا چھوٹا بھائی صحن میں چلے گئے. پیپل کے نیچے بالکل ہوا بند تھی. اس طرف لگ رہا تھا جیسے کافی گرمی ہو رہی ہے. نہ تو وہاں اس درخت پر کوئی پرندہ تھا اور نہ ہی کوئی جانور. ہم دونوں کھیل رہے تھے کہ اچانک میرا چھوٹا بھائی رک گیا اور اوپر کی طرف دیکھنے لگا. اس نے انگلی سے درخت کی طرف اشارہ کیا. وہ کون ہے بھائی؟ وہاں کھڑا ہے درخت کے اوپر. میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر جب میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے لگا کہ درخت کے تنے پر کچھ الگ سے ہل رہا ہے، اور وہ کلیئر نہیں تھا کیونکہ درخت کافی گھنا تھا، جیسے کوئی چیز واپس درخت کے اندر گھسی ہو. اس طرح کا مجھے کچھ محسوس ہوا، اور پھر میں اپنے بھائی کو لے کے واپس کمرے میں آ گیا. ہم نے اماں سے کچھ بھی نہیں کہا کہ ہمیں وہاں کیا محسوس ہوا. اسی رات پہلی بار گھر کے اندر کچھ عجیب ہوا. رات کے 2 بج رہے تھے. گاؤں والے جلدی ہی سو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، اور ہم بھی سو گئے. صحن کی طرف سے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چل رہا ہے اور تیز تیز چل رہا ہے. آواز اتنی تیز تھی کہ وہ ہمیں اندر بھی سنائی دے رہی تھی. میں پھر سے جاگ گیا اور میں نے کوشش کی جھانک کر دیکھنے کی، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا. چھت سے اچانک مٹی گرنے لگی، اور پھر اس کے بعد سب سے خوفناک چیز ہمارے ساتھ ہوئی. ہم جس کمرے میں سو رہے تھے اس کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے بجنے لگا، جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا. اور پھر کسی نے بھاری آواز میں کہا کہ دروازہ کھولو، اور وہ آواز میری خالہ کی تھی جو کہ اس وقت لاہور میں تھی اور وہ گاؤں میں تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد وہ آواز 3 بار آئی، اور تیسری بار وہ آواز اس طرح تھی جیسے کہ وہ کافی پریشان ہے اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی ہیں دروازہ کھولو. جب ہم نے دروازہ تب بھی نہیں کھولا تو جو بھی چیز باہر تھی اس کو غصہ آ گیا. اب اس نے غصے میں زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، اور اس بار وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی، بس دروازہ پیٹ رہی تھی. ہم لوگ اندر تھے اور ہم کافی ڈر گئے تھے اور ہم رو بھی رہے تھے. میری امی کچھ نہ کچھ پڑھے جا رہی تھی اور ہم پہ دم کیے جا رہی تھی. اس کے بعد اچانک باہر زور سے ہنسنے کی آواز آئی، اور پھر وہ دستک بالکل ہی بند ہو گئی. اگلی صبح جب ہم لوگ باہر نکلے تو ہمارے آس پاس کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کل رات پھر پیپل کے نیچے چراغ جلتا ہوا دیکھا گیا. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اکثر اس پیپل کے درخت کے نیچے کوئی چراغ جلتا ہے، جبکہ اس گھر میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو یہاں پر اب آئے ہو اور یہ گھر بالکل خالی ہوتا ہے، لیکن اکثر آدھی رات کو اس پیپل کے درخت کے نیچے چراغ جلتا دیکھا گیا ہے. اس دن ہمارا اس گھر میں آخری دن تھا، اور ہم نے فوراً ہی اپنا سامان پیک کیا اور وہ گھر ہی چھوڑ دیا. آج 15 سال ہو گئے ہیں. وہ گھر اب تک بند پڑا ہے. چھت گر چکی ہے، صحن بالکل جنگل بن چکا ہے، مگر پیپل کا درخت اب بھی وہاں کھڑا ہے. اور جو لوگ رات کو اس راستے سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اکثر کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں، یا پیچھے سے کوئی ہمیں آواز دیتا ہے رکنے کے لیے. اور جو آواز ہوتی ہے وہ اکثر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ہی کسی ریلیٹیو کی آواز ہے، جیسے کہ ہمیں اس دن سنائی دی گئی. خیر، اس دن کے بعد ہمارا یہ بہترین فیصلہ تھا کہ ہم نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا. نہ تو وہ گھر بکا اور نہ ہی وہ گھر کسی کے استعمال میں ہے. سہیل کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور اگر آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز مجھے بھیجنا چاہتے ہیں جنہیں میں اپنے چینل پر شیئر کروں تو اپنے سٹوریز کو اس دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر جلدی سے شیئر کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ہیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.